حسن البصری کی ذات ہے۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، امام علی کا خلیفہ، مولا کائنات کا خلیفہ، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خلیفہ، غوث پاک کے پیروں کا پیر، غریب نواز کے پیروں کا پیر، کیا تمنا کر رہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جہنم سے جس آخری بندے کے نکلنے کی بشارت دی ہے کہ سب سے آخری میں فلاں بندہ نکلے گا، امام حسن بصری کہتے ہیں کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ جہنم سے نکلنے کی تمنا کر رہے ہیں، فرمایا اسی لیے تو تمنا کر رہا ہوں کہ حضور نے گارنٹی دی کہ وہ جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا، مگر نکلے گا تو صحیح، مگر میرے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن جہنم سے نکل سکے گا کہ نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندوں، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جنتی ہے یا جہنمی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکو گے۔ زمین کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کی جنت ہے۔ جو زمین کے اوپر جنت ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر جو حقیقی جنت ہے وہ تو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والوں، جب زمین کے اوپر کی جنت تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی جنت تک تمہیں کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، ارے یہ دنیا کی جنت میں جانا ہمارے اختیار میں بظاہر دے دیا گیا ہے وقت، اب بتاؤ جو اپنے محلے کی جنت تک نہ جا سکے وہ عرش اعظم کی جنت میں کیا جا سکیں گے؟ ہمارے پاس ہے ٹائم، ہمارے پاس ہے وقت، اور پھر لوگوں کو کہو تو برا لگتا ہے۔ میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی اور اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی۔ یہ صرف خواب و خیال ہے، جب تک کہ دامن شریعت نہیں پکڑو گے اس وقت تک کہ کسی کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا، بلکہ سب سے پہلے شریعت کا دامن ہاتھ میں آئے گا، کوئی سبوں کا دامن ہاتھ میں آئے گا، اور شریعت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مرنا گفتگو کی بجائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو تبصرے کے ساتھ پوری کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا، اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنت بہت مشکل ہے، یہ بھی نہیں کہتا، یقیناً میرا اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر کتے کو پانی پلانے سے بھی وہ راضی ہو جائے تو بھی جنت عطا کر دے، اور جنت نہ دینا چاہے تو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے۔ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائیو، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، جو اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی مانے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو حتمی اور یقینی طور پہ کبھی جنتی مت سمجھو، امید بھی کرو، خوف بھی کرو، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، اگر اللہ اکبر ہزاروں سال کا عابد جب جہنمی ہو سکتا ہے، معلم الملائکہ کہلانے والا اللہ اکبر جب جہنم کا کتا بن سکتا ہے، تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو وضو بھی درست ہے کہ نہیں، ہمارا تو غسل بھی درست ہے کہ نہیں، ہمیں کلمے کے ترجمے بھی یاد ہے کہ نہیں، ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اپنا کیا حال ہوگا؟ اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو تو یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ آخرت حق ہے، اللہ فیصلہ کرے گا اور ضرور فیصلہ کرے گا، اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وہاں کسی کا کچھ نہیں چلنے والا۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن چور، اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اب یاد رکھنا، اللہ کسی کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ایسے راستے پہ ڈال دیتا ہے، ایسے ہی کسی جلسے میں بھیج دیتا ہے یا کسی کی آواز سنوا دیتا ہے، اور بہانہ بن جاتا ہے زندگی کو بدلنے کا۔ کفن چور اچانک بدلا، روتے دھوتے ایک بزرگ کے پاس
آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں بہت بڑا پاپی ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ بزرگ نے فرمایا کیا گناہ ہے؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ فرمایا اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا۔ بزرگ نے ہمت بندھائی اور کہنے لگے کیا تیرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ رو پڑا اور رو کر کہتا ہے اللہ والے، اللہ کی رحمت سے تو میرا گناہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا پھر توبہ کر، لیکن یہ تو بتا آخر تو توبہ کیوں کر رہا ہے؟ توبہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے حضور میں نے آج ہی 5 قبریں کھولی تھی اور 5 قبروں میں اللہ نے مجھے اپنی نشانی دکھائی، بس اسی نے میری زندگی کو بدل دیا۔ اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں۔ وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے، سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی او بھاگنے والے کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اچانک آواز آئی سن لے کہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اللہ اکبر آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا، یہ اس کے 2 جرائم تھے۔ یہ سناٹا قبرستان کا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، قبرستان کے سناٹے سے دھوکے میں آنے والوں اندر سکون نہیں ہے، اندر سناٹا نہیں ہے، یا تو کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے یا تو کوئی جہنم کا